اپنی بیوی کو نکاح سے نکال دیا، لیکن وہ اس وقت حاملہ تھی۔ چند دنوں کے بعد ان کو لڑکا ہوا، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے پیدا ہوئے، لیکن ماں تھی تو کیسی ماں تھی دیکھیے، کہنے لگی نفرت تھی شوہر سے، عداوت تھی اسلام سے، محبت نہ تھی حضور کی، لیکن وہ اپنے سارا بدلہ نکال رہی ہے بچے سے، اس کا اپنا بچہ جو اس کے پیٹ میں پرورش پایا ہے، کہتی ہے پیدا ہونے کے بعد میں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے لیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں لوگ، دوسرے اور خواتین عورتوں سے چاہتے ہیں کہ وہ دودھ پلائے۔ ایک طریقہ ہے شریعت میں، قدیم زمانے سے بھی ہے، اگر ماں دودھ نہ پلائے تو بچہ کسی اور کو دودھ بھی پلا سکتا ہے، کسی اور کا دودھ بھی پی سکتا ہے، کوئی اور بھی پلا سکتی ہے، لیکن اس کا جو وظیفہ یعنی اس کی اجرت، دودھ پلانے کی بھی اجرت ہوتی تھی پہلے، غیر اگر پلائے تو وہ اجرت شوہر کو دینا ہوتا۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا بھی دودھ پینے میں اس کو اجرت دے دوں گا، لیکن یہ بچہ بھی ایسا نرالا تھا، اپنی قسمت میں نیکیاں خوش قسمتی لکھ کر لایا تھا، کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ باپ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر حضور کی خدمت میں لائے، سرکار پیدا ہوئے اتنی دیر ہو گئی بچہ اب تک نہیں پی رہا ہے، کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، زاروں فتار ہو رہا ہے۔ سرکار ان کو اپنے گود میں لیتے ہیں، منہ کھول کر اپنا دعا میں دہن ڈالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو لاتے رہو لے جاتے رہو، یعنی جب بھی دودھ محسوس کریں کہ یہ دودھ پینے والے ہیں یا ان کو بھوک لگے پیاس لگے تو ان کو میرے پاس لا لیں۔ اور فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ تعالیٰ ان کا رازق ہے، رزق دینے والا پروردگار ہے، ماں دودھ نہ پلائے تو کیا؟ 3 دن تک بچہ حضور کے لعاب دہن پر زندگی گزارتا رہا، دودھ کا ایک قطرہ کسی کا نہیں گیا۔ اللہ کے حبیب کا لعاب دہن ہی دودھ تھا، اللہ کے حبیب کا لعاب دہن ہی وہ تھا جس کی وجہ سے اس کی پیاس بھی چلی جا رہی تھی 3 دن تک۔ اس کے بعد ایک خاتون کوئی اجنبی مدینہ پاک میں تلاش کرتے ہوئے آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ثابت بن قیس کون ہے، ثابت بن قیس کون ہے؟ لوگ ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ آ کر کہتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ثابت بن قیس کے بیٹے جن کا نام محمد ہے۔ کوئی اجنبی عورت ہے، نام واقعتاً محمد رکھا گیا تھا، وہ کہتی ہے کہ ثابت بن قیس کے بیٹے محمد، میں خواب میں ان کو دودھ پلا رہی ہوں، میں حقیقت میں پلانا چاہتی ہوں اس لیے آئی۔ تو حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ یہ تو کسی کا دودھ نہیں پیتا، تم اجنبی ہے، تمہارا کیا دودھ پیے گا؟ لیکن جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کا دودھ پی لیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، حضور ارادہ فرماتے ہیں کہ سوکھا کنواں اس میں چشمے نکلے تو پانی سے بہ نکلتا ہے، حضور ارادہ فرماتے ہیں لعاب دہن سے خوشبو آئے پانی میں خوشبو آتی ہے، حضور ارادہ فرماتے ہیں کسی کی بدکلامی کی کیفیت چلی جائے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، لعاب دہن ہے، حضور ارادہ فرما کے دیتے ہیں کہ ان کے منہ میں خوشبو آئے تو خوشبو آ جاتی ہے، حضور ارادہ فرماتے ہیں تو دودھ پینے والے بچوں کے لیے بھی لعاب دہن غذا بن جاتی ہے۔ اب غور کریں اتنی عظیم المرتبت اللہ کے محبوب ذات پاک ہمارے نبی، کتنا فخر ہم کو کرنا چاہیے۔ اسلام میں فخر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ تو نعمت ہی ایسی ہے کہ اس پر فخر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اب ایسے آقا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے وہ کیوں کرتے، کیا ملتا کیا نہیں ملتا، اجی بھائی اندھے کو روشنی نظر نہیں آتی تو کیا پوری دنیا کو اندھا بنائیں گے؟ اندھا تو یہ بولے گا دنیا میں روشنی ہے نہیں، تو جس کو حضور کے ذکر سے نفرت ہے وہ اندھے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کیوں خواہ کے آ کر کے اندھے بننا چاہتے ہیں؟ رب نے نعمتیں دی ہیں، سمجھداری عقل عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، اتنی لاجواب بے مثال ذات پاک کے امتی بنائے، تو سرکار کا ذکر پاک جتنا زیادہ کریں گے اتنی برکتیں آئیں گی۔ حاضرین، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے برکتیں حقیقت میں پاتے تھے۔ اگر آج ہم چاہیں تو حضور کے لعاب کا ذکر کر کے بھی وہ برکتیں پا سکتے ہیں، یقیناً پا سکتے ہیں۔ وہی لعاب دہن، اگر آپ پیاسے ہیں لعاب دہن کا ذکر کیجئے، پیاس مٹ جائے گی۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں لعاب دہن کا واقعہ یاد کریے، بیماری سے شفا ملے گی، یقیناً ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے
بننے کی، حضور کو ہمیشہ کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. بس بات اتنی ہے کہ ہمارے دل میں بھی ذرا تڑپ ہو، دل بھی ذرا روئے، تو پھر دیکھیے سرکار کی توجہ کیسی ہوتی ہے. بہرحال یہ ماہ ربیع المنور ہے، حبیب پاک کے ذکر کرنے کا خاص طور پر مہینہ ہے. اسے سال بھر ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کو یاد کرتے ہیں، امتی ہیں، یاد نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن اس میں اہتمام جو زیادہ ہوتا ہے اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یقیناً یہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی اور خیر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ